نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی بل تؤثرون الحیاۃ الدنیا والآخرۃ خیر وابقی. اس آیت سے پتہ یہ چلتا ہے کہ ہم سب کو اپنے تزکیہ کی ضرورت ہے. وی آل نیڈ تزکیہ آف اور نفس. ہمیں ساری دنیا میں خرابی بہت جلدی نظر آ جاتی ہے, بہت آسانی سے نظر آ جاتی ہے. وی کین سی ادرز مسٹیکس ویری ایزیلی بٹ اٹس ویری ہارڈ ٹو سی ونز اون مسٹیکس. حقیقت یہ کہ اگر ساری دنیا بھی اچھی ہو جائے اور ہم اچھے نہیں تو کوئی فائدہ نہیں. اف ایوری ون از گڈ اینڈ آئی ایم ناٹ گڈ اٹ ول ناٹ بینیفٹ می. بٹ اف ایوری ون از ڈوئنگ رانگ اینڈ آئی ایم ڈوئنگ واٹ اللہ وانٹس می ٹو ڈو, اللہ سبحانہ وتعالی, so it's enough for me. Even though being a Muslim, مسلمان ہونے کی حیثیت سے I have both the responsibilities to correct myself and to look after others. اپنا بھی خیال رکھو اور دوسروں کا بھی رکھو. الدین والامانہ, دین ہمارے پاس ایک امانت ہے اور اس دین کو ہمیں اپنی ذات پر بھی نافذ کرنا ہے اور دوسروں پر بھی کرنا ہے. لیکن اس میں بیلنس قائم کرنا مشکل ہوتا ہے. It's always difficult to maintain balance. Sometimes we focus too much on ourselves and forget others. And sometimes we focus on others and forget our own self. چونکہ ہمیں اپنا حساب خود دینا. We are responsible for our own selves. So we should always be worried about our own selves and keep progressing. صرف ایک حالت میں بھی کافی نہیں کہ ہم اچھے ہو گئے, آج ہمارا دن اچھا ہو گیا تو بہت اچھا. نہیں, کوئی پتہ نہیں کل کیا ہوتا ہے. اس لیے ہر روز اپنا جائزہ. We should take care of ourselves every day. We should look after ourselves every day. So I have selected a paragraph from a book. The book is written by Ibn Qudama al-Maqdisi and the name of the book is Mukhtasar Minhaj al-Qasidin. It's a very good book. On page 156 he writes, Man arada al-wuquf ala uyub nafsihi falahu fi dhalika arba'u turuq. من اراد الوقوف على عیوب نفسه, جس کا یہ ارادہ ہو کہ اپنے نفس کے, اپنی ذات کے, اپنی شخصیت کے اندر اپنے عیب دیکھ سکے, فلہ فی ذلک اربع طرق, تو اس کے لیے 4 طریقے. There are 4 ways to see mistakes in your own self. الطریقۃ الاولی, پہلا طریقہ, ان یجلس بین یدی شیخ بصیر بعیوب النفس يعرفه عيوب نفسه وطرق علاجها, وهذا قد عز في هذا الزمان وجوده, فمن وقع به فقد وقع بالطبيب الحاذق فلا ينبغي ان يفارقه. سب سے پہلے تو انسان کسی ایسے شیخ یا ایسے استاد یا ایسے انسان کے سامنے بیٹھے کہ جو نفس کے عیوب کو جانتا ہے اور اس کا علاج کا طریقہ بھی جانتا ہے. لیکن ایسے لوگ آج کے دور میں نہیں ملتے کہ جو اتنی ڈیپتھ میں انسان کے اندر کی خرابیوں کو سمجھتے ہوں اور اس کو پوائنٹ آؤٹ بھی کر سکے. اگر کسی کو ایسا شخص مل جائے تو سمجھے کہ اس کو ایک بہت ایکسپرٹ ڈاکٹر مل گیا, ایکسپرٹ طبیب الحاذق مل گیا, تو پھر ایسے شخص کو چھوڑنا نہیں چاہیے. یعنی کوئی بھی ایسا مینٹر, کوئی بھی ایسا شخص کہ جو آپ کو وہ عیب بتا سکے, وہ غلطیاں بتا سکے, وہ کمی کوتاہی بتا سکے, کہ جس کو ہائی لائٹ کر کے یا جس کو ڈائگنوز کر کے پھر اس کا علاج ہو سکے. تو یہ سب سے آسان طریقہ ہے کہ ایسا شخص جس پر ہم اعتماد کرتے ہوں. جسٹ لائک اے ڈاکٹر, وین وی گو ٹو اے ڈاکٹر اینڈ ڈاکٹر آسکس اس فیو کوسچنس, تو وہ فوراً ڈائگنوز کر لیتا ہے کہ ہمیں کیا بیماری, اور جب وہ بیماری کو معلوم کر لیتا ہے پھر علاج بھی کرتا ہے. ہم جس طرح اپنے فزیکل کنڈیشنز, اپنے فزیکل النیسز کا علاج خود نہیں کر سکتے, اسی طرح بعض اوقات اسپرچل النیسز, اخلاق کے, کردار کے, عمل کے, عبادات کے اندر کی خامیاں, خرابیاں ہمیں خود پتہ نہیں چلتی, ہم خود علاج بھی نہیں کر سکتے. تو اس لیے علاج تو کرنا ہے, کیونکہ کامیابی کے لیے ضروری ہے کہ انسان تزکیہ کے ساتھ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے پاس جائے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف تعلیم نہیں دی بلکہ تعلیم کے ساتھ تربیت بھی کی ہے, تزکیہ بھی کیا ہے. لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ
وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ کہ اللہ تعالیٰ نے مومنوں پر بہت بڑا احسان کیا کہ ان کے اندر ایک رسول انہی کے اندر سے بھیجا جو ان پر اس کی آیات پڑھتا ہے، ان کا تزکیہ کرتا ہے، ان کو کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے، اور اس سے پہلے وہ کھلی گمراہی میں مبتلا تھے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 کام کیے: تلاوت آیات، تزکیہ، تعلیم کتاب اور تعلیم حکمت. آج آپ دیکھیں کہ آپ کی امت کے جو لوگ یہ کام کر رہے ہیں، عام طور پر تلاوت آیات ہو رہی ہے، تعلیم کتاب بھی ہو رہی ہے، تعلیم حکمت بھی ہو رہی ہے، لیکن جو پہلو مسنگ ہے وہ یزکیہم، تزکیہ کا ایلیمنٹ مسنگ ہے. اسی وجہ سے بعض اوقات بہت زیادہ دینی تعلیم بھی ہوتی ہے، لیکچرز بھی ہوتے ہیں، سب کچھ ہوتا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپس کے اختلافات، ایک دوسرے سے نفرت، ایک دوسرے کے ساتھ دلوں کا پھٹا ہونا، اور وہ جو دین کی ایک روح ہے اور جو دین کا ایک مقصد ہے وہ پورا نہیں ہوتا. تو اس لیے اٹس ویری امپورٹنٹ کہ ہم اس ایلیمنٹ کو بھی سامنے رکھیں. اب ہوتا یہ ہے کہ جب بھی کوئی اس پر بات کرتا ہے تو فوراً ایک لیبل لگا دیتے کہ صوفی ہے، بس اس لیے تزکیہ پر بات کر رہا ہے. حالانکہ امام احمد بن حنبل نے کتاب لکھی، کتاب الزہد. بہت سارے ائمہ کرام جو ہیں، ابن المبارک اور جو شروع کے اور بعد میں بھی ابن ابی دنیا اور بے شمار اسکالرز ایسے ہیں کہ جنہوں نے اس ٹاپک پر الگ کتابیں بھی لکھی. اس کو تقوی، ورع، خدا خوفی یعنی کہ خشیت، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا خوف، ان سب ٹاپکس کے اوپر قرآن مجید میں، سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں ہمیں بہت ساری چیزیں ملتی ہیں. اور میں سمجھتی ہوں کہ سب سے زیادہ مشکل کام اپنے ہی نفس اور اس کی خواہشات کا علاج ہے. انسان بہت ساری چیزوں کو کرٹیسائز کر سکتا ہے، بہت ساری چیزوں میں غلطیاں دیکھ سکتا ہے، لیکن پھر اپنا آپ بھول جاتا ہے. تو اس لیے پہلا طریقہ کیا ہے کہ انسان کسی جاننے والے سے پوچھے، اور پھر جب وہ بتائے تو اس پر اعتماد کرے اور اس کی بتائی ہوئی بات کو مائنڈ نہیں کرے، اس کو برا نہیں مانے. نمبر 2، الطریقۃ الثانیہ ان یطلب صدیقا صدوقا بصیرا متدینا وینصبہ رقیبا علی نفسہ لینبہہ علی المکروہ من اخلاقہ وافعالہ. وقد كان امیر المؤمنین عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ یقول رحم اللہ امرأ اہدى الینا عیوبنا. وقد كان السلف يحبون من ينبههم على عيوبهم ونحن الآن في الغالب ابغض الناس الینا من يعرفنا عیوبنا. کہتے ہیں کہ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ ایسا دوست ہو، ایسا فرینڈ ہو جو دیندار ہو، سمجھدار ہو، صاحب بصیرت ہو، اور جو ہمارے اوپر ایک طرح سے نگرانی بھی رکھے، تاکہ ہمیں ہمارے اخلاق کی بری چیزوں کے بارے میں بتاتا رہے، کہ جب ہم کوئی غلطی کریں تو وہ ہمیں بتائے کہ تمہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے، ایسا نہیں بولنا چاہیے، ایسا نہیں لفظ نکالنا چاہیے، اس طرح نہیں بہیو کرنا چاہیے. تو یہ ایک بہترین طریقہ ہے. کہتے ہیں کہ امیر المؤمنین عمر بن خطاب جو تھے رضی اللہ تعالی عنہ، وہ کہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ اس شخص پر اپنی رحمت کرے جو ہمیں ہمارے عیوب کا تحفہ بھیجے، جو ہمیں ہماری غلطی بتائے، جو ہمیں ہمارا عیب بتائے کہ تمہارے اندر یہ خامی ہے. وہ کہتے ہیں کہ جو امت کے سلف تھے، یعنی پہلے لوگ تھے، وہ اس چیز کو بہت پسند کرتے تھے کہ کوئی ان کو ان کی غلطی بتائے. لیکن آج ہمارا حال یہ ہے کہ ہمیں سب سے زیادہ وہ انسان برا لگتا ہے جو ہماری کوئی غلطی ہم کو بتا دے. تو اسی لیے لوگ پیچھے بتاتے ہیں، بیک بائٹنگ کرتے ہیں، سامنے نہیں بولتے، کیونکہ ڈونٹ ہیو کریج. اور کریج کیوں نہیں ہوتی؟ کیونکہ دوسرا موقع نہیں دیتا بولنے کا. لیکن کہاں عمر بن خطاب اور کہاں ہم. اور وہ کہتے ہیں کہ اللہ اس شخص پر رحمت فرمائے، رحم اللہ امرأ اہدى الینا عیوبنا. الطریقۃ الثالثہ، تیسرا طریقہ، ان یستفید معرفۃ عیوب نفسہ من السنۃ اعدائہ فإن عین السخط تبدی المساوئ وانتفاع الانسان بعدو مشاجر یذکر عیوبہ اکثر من انتفاعہ بصدیق مداہن یخفی عنہ عیوبہ. کہتے ہیں کہ اپنے نفس کے عیب جاننے کے لیے اپنے دشمنوں یا حاسدوں کی زبانی باتیں سنیں کہ وہ کیا بات کرتے ہیں، کیونکہ ان کی آنکھیں ہمارے عیب دیکھنے پر لگی ہوتی ہیں. وہ ہماری اچھائیاں نہیں دیکھتے، وہ صرف ہمارے عیب دیکھتے ہیں. اور بعض اوقات ایسا دشمن، ایسا حاسد
جو ہمارے عیب کا ذکر کرے وہ ہمیں زیادہ فائدہ دیتا ہے بنسبت ایسے دوست کے جو صرف ہماری خوبیوں کا ذکر کرے. لیکن یہ بھی نفس پر بہت بھاری ہوتا ہے، اس لیے انسان جب سنتا ہے تو فوراً ڈیفینسو ہو جاتا ہے. عام طور پر کیا ہوتا ہے جب کوئی غلطی بتائے تو فوراً بیکم ڈیفینسو. نو، یو ہیو نو رائٹ ٹو ٹیل اس یہ ایسا کیا اس لیے، دس از دا ریزن، سو مینی جسٹیفیکیشنز اینڈ ریزنز اینڈ ڈینائل، اینڈ دین وی اسٹارٹ ڈسکسنگ اگینسٹ دیٹ پرسن، اینڈ جواب میں بیک فائر کرتے ہیں، اور جو غلطی ہوتی ہے وہ ادھر کی ادھر ہی رہتی، وہ ہماری اصلاح ہوتی ہی نہیں. اس لیے جب کبھی کوئی ہمیں کریٹیسائز کرے، سامنے کرے یا پیچھے کرے، تو ہمارے سامنے دو چیزیں ہونی چاہیے. نمبر ایک، انالیسس کریں کہ یہ غلطی ہے، اگر ہے تو اس کی اصلاح میں لگ جائے، اور اگر غلطی نہیں تو اس کو دعا دیں اور اپنے کام میں لگ جائیں، تاکہ کوئی بھی وقت ضائع نہ ہو اس چیز میں کہ ہم اپنی صفائی دنیا میں دیتے رہیں. کیونکہ قیامت کے دن ہماری صفائی کون دے گا؟ من یدافع عنا یوم القیامہ، کوئی بھی نہیں. یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ. سب دوسروں سے بے نیاز ہو گئے، ہر ایک کو اپنی فکر پڑی ہوگی. تو اس لیے بہتر ہے کہ ادھر ہی صفائی ہو جائے. اور چوتھا اور آخری طریقہ یہ ہے، الطریقۃ الرابعہ ان یخالط الناس کل ما یراہ مذموما فیما بینہم یجتنبہ، کہ لوگوں میں ملتا جلتا رہے اور جو چیز ان کے اندر اچھی نہیں لگتی وہ اپنے اندر سے نکال دے. And you take out all those things which you don't like in others. اگر کسی کی بات کرنے کا طریقہ اچھا نہیں لگا، یا بولنے کا یا جیسچر یا ایکشن یا کوئی چیز جو آپ کو کسی کے اندر اچھی نہیں لگتی، وہ اپنے اندر سے نکالنے کی کوشش شروع کر دینی چاہیے. اب مثلاً پچھلے دنوں ہمارا ایک سیشن تھا، تو میں نے اپنے اسٹوڈنٹ سے پوچھنا شروع کر دیا ایک ایک سے کہ آپ کو کون سی بات کسی میں اچھی نہیں لگتی. تو ہر ایک نے ایک بات نکالی کہ مجھے اچھا نہیں لگتا، مجھے اچھا نہیں لگتا. سو ایٹ دا اینڈ آئی سیڈ دین یو ڈونٹ ڈو اٹ یور سیلف. جو آپ کو کسی میں اچھا نہیں لگتا، ٹیک اٹ آؤٹ فرام یور سیلف. سو ناؤ وی کین ڈسکس اٹ وٹ وی ہیو ڈن. سو ایوری بڈی شوڈ گیو سم ان پٹ، جسٹ ایڈ ٹو اٹ وٹ وی ہیو ریڈ سو وی کین آل بینیفٹ. سو ایوری ون ہیز سم تھنگ ٹو سے. یہی 4 پوائنٹس کے بارے میں، یعنی کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے، واٹ شوڈ وی ڈو and how can we benefit ourselves. Yes, to be a good friend to your friends and be sincere to them and show them their weaknesses, and let them be a good friend to you as well. Yes. And accept what they tell you. Yes, I think your first step is that I should be the one to accept criticism in a positive way. yes, You see, so if I am ready to take it in a positive way, inshallah, that everybody starts looking to me and I can do tazkiyah myself in a better way. So I can be a better person to this. yeah. You see, we should have a big heart, Yes. and we should try to accept. It's very hard, but it's not impossible. We should let other person give permission, encourage the other person. Please let me know, I'll be very grateful to you if you let me know that what bothers you from me or what you see which is not right in me, so the other person can help me. Because we should let other person help us. Like a doctor, if we do not let him do anything on our body, if we need a bandage or anything, no, don't touch me. So how can the doctor help us? I think a person has to be honest with herself or himself. Once we are honest with ourselves, then only really we want to open our heart. We want to accept other people's criticism. People say like, okay, you tell me anything wrong in me. But in general, they are just saying it's just a word of mouth. It's not from the heart. Yes. So we have to be honest that we really want it. It's just not Yes. like the word. And one thing which is very helpful, that if you know some weakness in yourself, you can go to your friend and ask her that I have this weakness in me, please help me. How can I overcome this weakness? Then she will open up, and then she will start telling us this and maybe some other things also. Because we had taken initiative and we sincerely wanted a remedy for our problem. انسان سب لوگ جانتے اس کو یہ اچھا انسان ہے، تو اس کا بات آپ مانو گی، مسٹیک والے نکالیں، Yeah. یو ول ایکسپٹ واٹ شی از سیئنگ. Yes. بٹ دیٹ از دا، یعنی انسان کے اوپر نا، جب یہ معلوم ہے لوگ کو، عام لوگ کو پتا ہے کہ یہ کیسے انسان ہے،
تو اپنے آپ کو آپ پہلے ٹھیک کریں انسان کہ تاکہ لوگ آپ کو پہچانے کہ آپ بس یہ نہیں کہہ رہی ہیں. بالکل. I mean, we should be honest when we ask someone. We should be sincere to our own selves when we really want to correct ourselves. Anybody else? You would like to say something? Majdi? I want to ask something. Why, as a, what's the remedy that as a wife, if your husband, who is the closest to you, if he says something against you, okay, I've seen this in you. So why is it as a wife, the first reaction is of, you become very offensive. Yes. And then you realize, no, He's right. He's my, the betterment of me. And then you relax and then you listen to his talk, what he has to. But why is it the first reaction happens to be the offensive reaction, which is not me? That the husbands, they say, okay, fine, if you're angry, if you reacting this way, okay, I'll stay quiet, do what you want to do. Yes. Then they don't open up then. Yes. We don't let them open up. We make them quiet. You mean you cannot take criticism from your spouse? But I think they know better than anyone else. Because hunna libasun lakum wa antum libasun lahum. They know all whatever is good in us and whatever is bad in us, whether we accept it or not. But it's a human weakness. Because we love them, we want always good from them. So, but I think we should allow our kids even to tell the truth. And we should listen to them. And we should accept. And we should just tell them what are their limits, how should they speak to us. They should not raise their voices, they should not make fun of us, they should not treat us like their kids. And they are so observant, and they know us more than even ourselves. So that is another way to. And sometimes the advice they give you, really, Yes. I think that we can't hardly believe sometimes that it's coming from them. From them, yes. Just give you a positive thinking in life, and then you start thinking, oh, so he's correcting me, and I just think they are my babies. Yes, and they are telling me, There is story of Sulaiman alayhi salam, Dawood alayhi salam, فَفَهَمْنَا Sulaiman. Yes, Subhanallah. Yes, To Sulaiman alayhi salam, he was his son. yes. Sometimes husbands are blind to their wives, and sometimes wives are blind to their husband's mistake. We really have to be truthful. If we want to know, praising, you will find everybody who praises you. But to find somebody who loves you and tells you your weakness, that person has to know you and be very truthful Yes. with you. I know, for instance, I can never go to my husband. If I'm hurt from someone, no way I will tell him. Because I know that he will take my side. So I don't go to him. I prefer to go to my friends who I know will see all the sides. You are lucky if you have good friends who will tell you, advise you alone about your weaknesses. For instance, once I was talking to someone who I admire, and I was talking to him about ghil. He said, everybody has ghil. See, Allah says, وَنَزَعْنَا. Yes. Yani, Yes. It was all there, but it was taken out. Yeah. So it means it was inside. And we have to struggle to cleanse our Yes. heart. But you will find very few people who sit with themselves and think, do I have hasad? When you hear, for instance, somebody has bought a very nice house or a very nice car, in the beginning sometimes, some people you feel their face changes and they feel, this is hasad. But who tells herself that this is hasad? We have to really watch ourselves, especially our hearts. And we have to really try to find good religious friends who will advise you. You see, even we know sometimes, but we don't accept. You see, as we are so careful, conscious about ourselves and our kids and husbands, when they wear something which doesn't suit them, we always tell them politely, lovingly, no, don't wear this, take this, use this doesn't suit you, this color is not good at you, this color will suit you, these shoes are not good for you, don't wear this. Always we tell kids about their appearance, about their other things, but why not about deen and their akhlaq and what relates to their akhirah. You see, one thing which I found very, very effective with my kids, I always put questions. So, how do you think about it? How do you feel about it? What do you think? So, they start thinking.
when they start thinking themselves, and then I leave them alone. I don't expect that they should change overnight. I sow the seed, and then I leave and watch that whether it helps, and then after some time I throw some water, and then again wait, and then again, and then again. For example, جیسے میں ہشام کو چاہتی تھی کہ قرآن کی تجوید سیکھے، اور بار بار میں اس کو توجہ دلاتی تھی کہ کر لے. پھر تھوڑے دن میں کوئی اچھی سی قرات سنا دی، کین یو ریڈ لائک دس، ہاؤ ڈو یو فیل وین یو میک اے مسٹیک، ہاؤ از دس، ہاؤ از دیٹ، آئی مین ڈفرنٹ کائنڈ آف تھنگس. اینڈ دین الحمدللہ ultimately he realized that he has to do, and then he spent some time and learned it. So it took me some time, but I never gave up. I didn't attack him, didn't force him. I didn't want that he should hate Quran or anything related to Quran, because when we force too much, then they don't want to do it. So I am always scared that no one should be afraid of Quran or Deen or Sharia or anything like this. They should love it, and then they should take it as if it's their own thing and it's their need. جیسے ابھی داڑھی کا میں اس کو بار بار کروا رہی ہوں آہستہ 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 آہستہ، اور ابھی پاجامہ کا نیچے سے نہیں اٹھاتا نا، پاجاموں کا نیچے سے نہیں ابھی فولڈ پورا کر رہا. تو ابھی میں نے تھوڑا تھوڑا کیا ہے. ابھی میں نے کیا کیا ہے، ساری حدیث کٹی کی ہے، ابھی یہ میرے اس پہ ڈیسک ٹاپ پہ رکھی ہوئی ہے. اب میں صرف ویٹ کر رہی ہوں کہ کسی دن he should come to me and he is in the mood of listening, then I will open my laptop and I will talk to him. میں نے سارا اسلحہ تیار کیا ہوا ہے، لیکن ابھی اٹیک کرنا باقی. میرا بھی چھوٹا بیٹا تھوڑا شریر ہے، میں کیونکہ دعوت کا کام کرتی ہوں، پڑھاتی ہوں، تو اکثر کوئی لوگ ایسا بول دیتے ہیں کہ اپنے بچے کو پہلے دیکھو. Yes. میں جواب تو یہ دیتی ہوں کہ میں اس کی اصلاح کی کتنی کوشش کر رہی ہوں یہ تو اللہ جانتا ہے. Yes. لیکن اگر میں اپنی پوری کوشش پہ لگا دوں تب بھی کیا میں نوح علیہ السلام سے بہتر تربیت کر سکتی ہوں؟ نہیں. تو کیا نوح علیہ السلام اپنے بچے کی تربیت نہیں کیے تھے؟ لیکن پھر کیا ہوا؟ میں بولی کہ انہوں نے دوسروں کی اصلاح چھوڑ دی، دعوت کا کام چھوڑ دیا، بیٹے کو پکڑ کے بیٹھ گیا، اب میرا بیٹا خراب ہو گیا، اب میں کام نہیں کروں گا. میں تو یہ یقین رکھتی ہوں، ان تنصروا اللہ ینصرکم، اگر آپ دوسروں کے بچوں کا اچھا سوچیں کہ اللہ آپ کے بچے کو ہدایت دے گا. اس کے ساتھ تم سختی کیوں نہیں کرتے، اور رات کو دیر سے آئے کیوں مارتے ہیں پیٹتے نہیں؟ میں ان کو یہ بولتی ہوں کہ دیکھو تم ان کے ساتھ پھر بھی اچھے رہتے ہو اس کے ساتھ. تو میں یہ بولتی ہوں کہ نوح علیہ السلام اپنے بیٹے کو آخری نصیحت کر رہے ہیں، یا بنی ارکب معنا، تصغیر استعمال کرتے ہیں، اے میرے منع، پیارے میرے بچے. چھوٹے بیٹے. کتنی اصلاح کے بعد بھی آخری نصیحت بھی کتنی پیار سے اولاد کے ساتھ. تو یہ بھی تو ہم نہیں کر سکتے. میں تو ہمیشہ لوگوں کو مثال دیتی ہوں حضرت یعقوب علیہ السلام کی. یعقوب علیہ السلام ایک نہیں، دو کے سوا سبھی ایک طرف تھے، اور اتنا بڑا غلطی کر کے آئے، کہیں نہیں ملتا کہ دوبارہ انہوں نے ان کا جینا حرام کر دیا ہو کہ تم کیا کر کے آئے ہو یا کچھ. انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ واللہ بصیر بالعباد. ان کو کچھ بھی نہیں کہتے، اور پھر آخر میں بھی کہتے ہیں کہ سوف استغفر لکم. تو یہ کتنا بڑا دل ہے. تو کسی کی بھی اصلاح کرنے کے لیے بہت بڑا دل چاہیے. صحیح کہا یہ جواب کہ اگر میں اپنے بچے کو ٹھیک نہیں کر سکی تو میں جو دوسروں کا بوجھ کیسے چھوڑ سکتی؟ کیونکہ لوگوں کو تو تانا دینا کہ اپنوں کی اصلاح کے لیے نکلے، اپنے بچے کو نہیں دیکھتے. اب وہ ہم جتنی کوشش کر رہے ہیں، جتنی دعا کر رہے ہیں، یہ تو اللہ ہی بہتر ہے. بالکل. اور یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ لوگوں کو یہ بھی سوچنا چاہیے کیسے ہو سکتا ہے جو شخص سب کا درد لیے ہوئے ہے وہ اپنے بچے کا درد نہیں رکھے گا؟ وہ تو سب سے پہلے رکھے گا، لیکن اس کے ہاتھ میں ہدایت نہیں. ہدایت صرف اللہ دیتا ہے. اللہ تعالیٰ سب کے بچوں کو ہدایت دے، اس کو بھی دے، اور سب کے بچوں کو. میرے استاد ایک کہا کرتے تھے کہ جب آپ کا بچہ کھانا نہ کھائے تو کسی کے بچے کو فیڈ کرو، تو آپ کا بچہ خود ہی کھائے گا. اینڈ اٹس سو افیکٹو کہ جب اپنا بچہ نہیں سن رہا یا کچھ بھی، تو وہی چیز آپ دوسرے کے بچے کے لیے دعا شروع کر دو. یعنی جب میں اپنے بچے کی کرتی ہوں، مجھے سب اپنے فیملی کے اور جو میرے دوست احباب کے بچے وہ یاد آتے ہیں. Even children studying in Islamic schools are not following Islam because the challenges are so big now. I mean, 10 years back, when there was no internet phone in the hands of the kids, it was easier to influence them. Now, you influence them 1%, and 99% their Google Sheikh is influencing them. Because it's on every palm. آپ مجھے بتائیں کوئی دفعہ جیسے بچوں کے ہاتھ میں یہ گیجٹس ہوتے ہیں، آپ ان سے بات شروع کرتے ہیں تو وہ آپ کی کانوں سے بات شروع پھر شروع ہو جاتے ہیں اس پر، اور پھر ہم سن رہے ہیں آپ بولیں
کیا سن رہے ہیں. یس. اب وہ کبھی آپ پیار سے بھی کہتے ہیں, کبھی آپ غصے سے بھی کہتے ہیں, جو کیسے اس چیز کو ڈیل کیا؟ بس میں دن میں ایک ٹائم کو رکھتی ہوں کہ جس میں ہر چیز کے علاوہ چاہے تھوڑی بات ہو, افیکٹو ہو, بس کافی ہے. میں ایک دن میں کوشش کرتی ہوں کہ ایک سے زیادہ بات نہیں کروں. ٹارگیٹڈ ہوتی ہے, سوچی بھی ہوتی ہے کہ یہ کہنا ہے, پہلے سے میں تیاری کر رہی ہوتی ہوں اپنے اندر کہ یہ کرنا ہے آج, اور بس اتنی دیر میں وہ کر لیا اور دیٹس اٹ, خلاص. اس کے بعد پھر پیچھا نہیں بہت پڑتی, کیونکہ میں نے یہ دیکھا کہ جتنا پیچھا پڑتے ہیں نا اتنا پھر وہ آگے بھاگتے ہیں. بچے کچھ بولتے ہیں اور مجھے نہیں سننا ہے, میں اپنا بچے بھی ماں باپ کو اسی طرح کاپی کرتے ہیں. بالکل, یس, دے کاپی اس. یس, بچوں نے کافی دفعہ ٹوکا کہ ماما ہم آپ سے آپ سیدھا موبائل لے لیتی ہو. میں تو جیسے میں نے کوئی بھی امپورٹنٹ بات کرنی ہوتی تو میں کہتی ڈو یو ہیو 5 minutes, when can we sit for 5 minutes. تو پھر اس وقت جب میں ایسا بولتی ہوں تو ہر چیز چھوڑ کے 5 minutes چاہیے. دیٹ از کوالٹی ٹائم اینڈ از مچ بیٹر ٹو ٹاک. اینڈ سم ٹائم 5 minutes بیکم 15 minutes, آدھا گھنٹہ, جتنا بھی. لیکن پہلے سے مائنڈ پریپیئر کرتی ہوں کہ وی ہیو ٹو ٹاک اباؤٹ سم تھنگ, تو اس سے بھی افیکٹو ہوتا ہے. نہیں, آپ جو ٹارگیٹڈ ہر روز بات کرتی ہیں تو وہ آپ کہہ کر کہتی ہیں کہ I need 5 minutes from you. اگر زیادہ چاہیے ٹائم تو پھر تو ٹھیک ہے, لیکن یہ اس کے لیے نہیں, جو ایک بات میں نے کہنی ہوتی ہے اور وہ سچویشنل ہوتی ہے. ہر روز جو کچھ چل رہا ہوتا ہے اس کے مطابق پھر میں دیکھتی ہوں کہ آج کیا ضرورت ہے. it's not something artificial I give him. I see کہ آج اس نے دن کیسا گزارا ہے اور کہاں کس چیز کے بتانے کی ضرورت ہے, کیا کرنا ہے, تو اکارڈنگلی پھر اس کو بچوں کا الگ نو بیکاز پرسنل ٹائم جو ہوتا ہے نا وہ سب سے افیکٹو ہوتا ہے, چاہے تھوڑا سا ہو. ہم کہتے ہیں ایک ہی بات میں سارے سنیں, وہ بھی ٹھیک ہے, وہ ایک جنرل بھی ٹھیک ہے, لیکن اسپیسیفک اور پرسنل اور تھوڑی دیر کا وہ بہت ضروری ہوتا ہے, کیونکہ ایچ ون از ڈفرنٹ, ایچ ون ہیز ڈفرنٹ پرابلمس, تو ہر ایک کو مائنڈ ایڈریس کرنا چاہیے. مل کے نہ بولے, ماں باپ بھائی بہن سب مل کے اس کو بولنے لگیں گے تو نہ اور گھر سے باہر نکلنے لگتا ہے. باپ اس کو ڈانٹ رہے تو ماں اس کو تھوڑا پیار سے سنبھالتا ہے, میں ڈانٹ رہی تو ماں باپ تھوڑا سنبھالتا. بالکل, بھائی بہن کو دخل دینے نہ دیں, بھائی بہنوں کو دور. اب ہوا یہ کہ جیسے میرے اور میرے ہسبینڈ کے بیچ میں تو ہم نے آپس میں ڈیسائیڈ کیا ہوا تھا کہ آپ سختی کریں گے, میں نرمی, میں سخت کروں تو آپ نرمی. لیکن بعض اوقات پھپھی, دادی, نانی وہ بیچ میں آ جاتے ہیں. اچھا, اس سے کیا ہوتا ہے کہ وہ پھر بیلنس خراب ہونے لگتا ہے بعض اوقات. لیکن ڈاکٹر فرحت, جب ہم ان سے ناراض ہوتی ہوں تو آپ کیسے ان کو بتاتے ہیں کہ ہم آپ سے ناراض ہیں؟ میں تو صاف بتاتی ہوں کہ آئی ایم ناٹ ہیپی وتھ یو. آئی ول کمیونیکیٹ وتھ کلیئر ورڈس. آئی ڈونٹ لائک دس, ایکشن میں نہیں, بول کر بتاتی ہوں. آئی ایم ناٹ ہیپی وتھ دس, آئی ایم ناٹ سیٹسفائڈ, آئی ایم ناٹ کنوینسڈ, آئی ڈونٹ اگری, آئی ڈونٹ لائک اٹ. سیدھا لفظ بول کر بتاؤ. شولڈر دیتی ہیں, سم ٹائم دیتی ہوں لیکن ہر وقت نہیں دیتی, کیونکہ پھر پتہ کیا ہوتا ہے, وہ بھاگنے لگتے ہیں, وہ چھپنے لگتے ہیں. They don't want to see our face and that I don't want. ہوا یہ کہ میری امی نے ہشام کو کچھ کہنا شروع کر دیا, تو مجھے کہتا ہے کہ now when I see نانی اما میں چھپ جاتا ہوں. میں نے کہا اللہ, اچھا مجھے پتا چل گیا کہ اچھا یہ کیا ہو رہا ہے. تو کہتے ہیں کیونکہ میں سامنے آتا ہوں پھر مجھے وہ یہ اور یہ اور یہ. اس سے مجھے ہوا کہ اگر میں بھی یہ کروں گی تو یہ مجھ سے بھی چھپ جائے گا, تو پھر کمیونیکیشن ختم ہو جائے گی. اینڈ اف دیر از نو کمیونیکیشن دیٹس the worst thing. You cannot do اصلاح. بٹ میں سمجھتی ہوں کہ بہت ضروری ہے کہ اگر ہم وہ چیز جو بچے کو کہنے والے پہلے اپنے اندر چیک کر لیں کہ ہم کر رہے ہیں. اگر ہم کر رہے ہوں تو پھر کر کے دکھانا از ایزیئر فار دیم. جیسے آپ نے کہا نا کہ میں یہ کہتی ہوں میں آپ سے ناراض ہوں, اب کی یہ چیز مجھے اچھی نہیں لگی, تو پھر اس وقت بچوں کا کیا ایٹیٹیوڈ ہونا چاہیے ہم سے کہ وہ آ کر ہم سے سوری کریں تک ہم اس کے لیے. آئی ڈونٹ ایکسپیکٹ, آئی وانٹ دیٹ. پتا میرا کیا ہوتا ہے, اس چیز پر فوکس رہتا ہے جو خراب ہے. میں اس کو ادھر ادھر irrelevant پہ جانے نہیں دیتی, کیونکہ اگر میں اور بہت غصہ کروں گی, باتیں کروں گی, تو کیا ہوگا, وہ سچویشن خراب ہو جائے گی, وہ مسئلہ ادھر ہی رہے گا اور کھیل بگڑ جائے گا. اوکے, سبحانک اللہم و بحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک و اتوب الیک.